پاکستان سے محبت کی 23 وجوہات۔ چاہے کرکٹ کا میچ ہو یا قومی چھٹیاں، یہ دو ایسے وقت ہیں جب پاکستانی اپنی حب الوطنی کا سب سے زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر 23 وجوہات درج ذیل ہیں جن کے باعث ہم پاکستان کو حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان سپر لیگ۔ پاکستان سپر لیگ کا کراچی میں شاندار اختتام کس کو یاد نہیں ہوگا۔ اس سیریز کے ذریعے ہم پاکستان میں کرکٹ کی واپسی میں کامیاب ہوئے۔ نمبر 2، ایدی فاؤنڈیشن۔ ایدی فاؤنڈیشن کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلانے کا اعزاز دیا گیا اور مرحوم عبدالستار ایدی کی کئی فلاحی کاموں میں سے صرف ایک کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3، نئے انداز کے لذیذ پراٹھے۔ نیوٹیلا، نان، پیزا، پراٹھا اور کیا کچھ ایسے لذیذ پکوان صرف پاکستان ہی میں ملتے ہیں۔ امریکی پابندی سے محفوظ۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے واشنگٹن حکومت نے کئی مسلم ممالک کو امریکہ کا ویزا دینے پر پابندی عائد کر دی، البتہ پاکستان ان ممالک میں شامل نہیں۔ نمبر 5، فواد خان۔ پاکستان کے کامیاب اداکار فواد خان ایک بہترین سفیر ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کی مثبت شکل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 6، پکولا ڈرنک۔ پکولا پینا کسے پسند نہ ہوگا، اور اسے گرمی میں اس سے بہترین ڈرنک کوئی نہیں ہوتی۔ نمبر 7، ہماری مہمان نوازی۔ پاکستان کے مقامی افراد اس قدر مہمان نواز ہیں کہ دنیا بھر سے یہاں آنے والے افراد پاکستان کی تعریف میں بات کرتے نہیں تھکتے، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ نمبر 8، نور جہاں۔ کوئی بھی فلم نور جہاں کے گانے کے بغیر مکمل نہیں۔ نمبر 9، نصرت فتح علی خان۔ نصرت فتح علی خان کے گانے کس کو پسند نہ ہوں گے، آج بھی ہر نسل کے نوجوان اپنے پلے لسٹ میں ان کے گانے ضرور رکھتے ہیں۔ نمبر 10، ہمارے مزاحیہ سیاستدان۔ شیخ رشید کی یہ بائک سواری کسی کو یاد نہیں ہوگی۔ نمبر 11، مزاحیہ میمیز۔ پاکستانی سب سے زیادہ مزاحیہ میمیز بناتے ہیں، اتنی کہ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ بھی ان کی جانب ہی مرکوز ہو جاتی ہے، جیسے یہ آصف اور مدثر کی دوستی ٹوٹنے کی خبر جس کو برطانوی ویب سائٹ دی انڈیپینڈنٹ نے بھی کور کیا۔ نمبر 12، آم۔ ہمارے آم کسی کو نور سے کم نہیں، ہر کسی کو پاکستان کے آم چاہیے۔ نمبر 13، بادشاہی مسجد۔ پاکستان میں کئی تاریخی عمارات موجود ہیں جن میں ایک بادشاہی مسجد ہے، اس لیے ہی تو یہ مشہور شخصیات وہاں شادی کرنا چاہتی ہیں۔ نمبر 14، دلچسپ رپورٹنگ۔ آپ کو چاند نواب یاد ہیں؟ ایسے کچھ مزاحیہ رپورٹر پاکستانی ذرائع ابلاغ سکرین پر نظر آتے رہتے ہیں۔ نمبر 15، گورنمنٹ آنٹی۔ گورنمنٹ آنٹی کون بھول سکتا ہے، یہ بھی عوام کی نمائندگی کرتی ہیں جو سچ کہنے سے نہیں ڈرتی، جیسے انہوں نے یہ کہا یہ بک گئی ہے گورنمنٹ۔ نمبر 16، عبدالسلام۔ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے طبیعیات میں 1989 میں نوبل انعام حاصل کیا۔ نمبر 17، مزاروں کی ثقافت۔ پاکستان کی تاریخی عمارات کے علاوہ یہاں نہایت خوبصورت مزارات، چرچ، مندر اور مساجد موجود ہیں۔ نمبر 18، ثمینہ بیگ۔ ثمینہ بیگ وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے 8 مہینوں کے اندر 7 براعظموں کے ساتھ بلند ترین چوٹیوں کو پار کیا، کیا کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 19، صنفی مساوات پر کام۔ چھوٹے اقدامات ہی صحیح، لیکن پاکستان کی حکومت اب صنفی مساوات پر کام کر رہی ہے، جس سے مخنثوں کو سرکاری ملازمت کے ساتھ کئی حقوق دیے گئے ہیں۔ حالیہ سالوں میں گھریلو تشدد سے خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی قوانین بنائے گئے ہیں۔ نمبر 20، بہترین خواتین۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کئی خواتین سامنے آئیں جنہوں نے اپنی فلاحی کاموں اور بے شمار صلاحیتوں سے ملک کا نام روشن کیا۔ ان میں ملالہ یوسفزئی، صہبین محمود اور کئی ایسی خواتین کا نام شامل ہے۔ اس کی ایک پوری لسٹ ہمارے چینل پر موجود ہے جس میں آپ پاکستان کی 12 بہادر خواتین کو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 21، فیشن جیسے دنیا بھر میں کاپی کیا گیا۔ پاکستان کے فیشن کو کون پسند نہیں کرتا، یہاں کی خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے فیشن کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کو بین الاقوامی سطح پر نقل ہونا شروع ہو گیا۔ 22، قدرتی خوبصورتی۔ پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کسی تحفے سے کم نہیں۔ خوبصورت پہاڑوں اور سمندروں کے باعث ہر کوئی اس ملک کی خوبصورتی کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ نمبر 23، دوبارہ ابھرتا سینما۔ رومانٹک اور کامیڈی کہانیوں سے ایکشن اور ہارر فلموں تک گزرتے وقت کے ساتھ پاکستانی سینما بہتری کی جانب گامزن ہے۔ تو دوستو، ان میں سے آپ کو کون سی چیز پسند آئی اور کون سی چیزیں شامل کرنی چاہیے تھیں، نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔